الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، آج کے درس میں ہم سنیں گے فضائل درود، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، کیا فضیلت ہے، اور پھر آخر میں کچھ احادیث ایسے بھی سنیں گے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے درود بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، دوسرے نمبر پر فرشتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سلموا، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے، اہل علم کے اس پر اقوال ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور دوسرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ اب یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اہل علم کے اقوال ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو تو یہ نبی کے لیے رحمت ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہو تو یہ نبی کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، اور اگر فرشتوں کی طرف سے ہو تو رحمت اور برکت کی دعا ہے، اور اگر مومنوں کی طرف سے ہو تو درود و سلام ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو رحمت ہے، فرشتوں کی طرف سے ہے تو رحمت اور برکت کی دعا ہے، اور اگر مومنوں کی طرف سے ہو تو درود و سلام ہو۔ تو یہ جو درود و سلام مومنوں کی طرف سے ہے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں یا درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بھیجا جائے؟ کیا ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی؟ اہل علم نے اس کی مختلف جوابات دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں والا معاملہ، درود کا معاملہ کر رہا ہے، تو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ یہ پہلی توجیہ اہل علم نے کی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہم نبی کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے،
لیکن کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تو پڑھ سکتے ہیں نا, یہ تو بھیج سکتے ہیں, اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے. تو اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہے. اگر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے کچھ حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. اللہ کی رحمت کون حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے. اسی لیے ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک, جی ہاں کنفیوز ہو گئے نا, میں جان بوجھ کر کے الٹی دعا پڑھ رہا ہوں جانے کی. مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جس کو رحمت مل جائے دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب. اگر ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. دوسری حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات. اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدہ, اگر کوئی شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, اگر کوئی شخص ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے یا درود بھیجتا ہے, سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. اور تیسرا فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. کتنے فائدے ہو گئے؟ 3 فائدے. یعنی اگر ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو ایک دو نہیں بلکہ 3 فائدے مل رہے ہیں. تو اس لیے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا چاہیے. تیسری حدیث سنن ترمذی کے حوالے سے ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا. عربی اگر متن پڑھوں گا تو پھر دیر ہو جائے گی آپ کو سمجھنے کے لیے, تو بہتر یہ ہے کہ اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک, ویسے تو میں آپ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کے لیے درود بھیجنے کے واسطے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت, جتنا تم چاہتے ہو درود پڑھنے کے لیے خاص کر سکتے ہو. انہوں نے کہا الربع, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا حصہ, یعنی میرا جو وقت ہے اس میں سے چوتھائی حصہ میں آپ پر درود پڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك, تمہاری مرضی ہے, جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہو, لیکن اگر تم کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا النصف, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا وقت پڑھوں, یعنی جو میرا وقت ہے اس میں سے آدھا وقت جو میں آپ پر درود پڑھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت
فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. تیری مرضی ہے بھائی، تمہاری مرضی ہے، جتنا چاہے پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو. ہاں اگر تم کچھ اور ٹائم زیادہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2/3 بہتر ہے؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا، جتنا تم چاہتے ہو. ہاں اگر اور تھوڑا زیادہ کر لیتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو آگے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں قلت اجعل لك الصلاة كلها. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جتنا وقت ہے میں ہر وقت آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں. میں ہر وقت کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب اب تو تم کو 2 فائدے ملیں گے. تم کو 2 فائدے ملیں گے. وہ فائدے کیا ہیں؟ اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك. اللہ تبارک و تعالی تم کو ہر غم سے نجات دے دے گا. اگر تم ہمیشہ درود پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے جتنے غم ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ہر غم سے نجات دے گا. وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبَكَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اس کا فائدہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کا، درود شریف پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غموں سے نجات دے دیتا ہے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو کیا ارادے ہیں آپ لوگوں کے؟ انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. چوتھی حدیث سنن ترمذی کے حوالے سے ہے اور یہ سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے. راوی حدیث حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دخل رجل فصلى. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی ورحمنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما. ظاہر دعا کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ایھا المصلی اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ. او نمازی، بہتر یہ ہوتا کہ تو نے بہت جلد بازی کی ہے، تیرے لیے بہتر یہ ہوتا کہ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا اور اس کے لائق جتنی تمہارے لیے حمد و ثنا بن سکتی ہے تم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا بیان کرتے اور پھر اس کے بعد میرے اوپر تم درود بھیجتے. تم نے بہت جلد بازی کی، نہ تم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف بیان کی اور نہ تم نے میرے اوپر درود پڑھا. تم نے صرف یہ کہا اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی. اے اللہ میری بخشش کر دے، مجھ پر رحم فرما. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک آدمی اگر دعا کر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی پاکیزگی بیان کرے. اے اللہ تو ساری دنیا کا مالک ہے، اے اللہ تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو حاکم ہے، تیرے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے. پھر اس کے بعد دعا میں دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. جب اتنی بات اس صحابی نے سنی تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ادھر اس نے سنا اور عمل شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا المصلی ادعو تجب. او نمازی، اے مصلی، اب اللہ سے دعا مانگ، اللہ تعالیٰ تیری اب دعا قبول کر کے رہے گا. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی موبائل میں جھانک کر کے دیکھ رہا ہے اور کبھی سر کھجا رہا ہے، کبھی داڑھی پہ ہاتھ، کبھی کپڑوں پہ ہاتھ.
اس کا جو دماغ ہے بکھرا ہوا ہے، توجہ اس کی دعا میں نہیں ہے، اور دعا کر بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی و رسول کی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ مجھے وہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے۔ اللہ دیتا ضرور ہے، لیکن یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجایا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، اب جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے اب مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر کے رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، درود شریف کی فضیلت میں یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں درود شریف کو پڑھے۔ بعض اہل علم نے ایک بات کہی ہے، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبولیت کے درجے پر پہنچے تو اس کو شروع میں بھی درود پڑھنا چاہیے، دعا کے درمیان میں بھی درود پڑھنا چاہیے، دعا کے اخیر میں بھی درود پڑھنا چاہیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پانچویں حدیث ہے، اگر کوئی شخص اپنی دعاؤں میں ہمیشہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول ضرور کرتا ہے۔ اس کی دلیل سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت، جس کو امام شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نماز پڑھنے کے وقت میں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا، سل تعطو، سل تعطو، دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مانگو اللہ ضرور دے گا، تم مانگو اللہ ضرور دے گا۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کے دوران اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ کی حمد و ثنا ہم کیسے بیان کرتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، پورا کا پورا۔ پھر اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ پھر اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا وفتنة الممات، اور پھر اس کے بعد جو عذاب قبر کی جو پناہ مانگنے والی دعائیں ساری کی ساری پڑھی جاتی ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ نماز کے لیے بھی ہے اور نماز کے بعد بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بندہ دعا کرے۔ چھٹی حدیث السلسلۃ الصحیحہ کے حوالے سے، اور یہ روایت موقوف ہے۔ موقوف کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کے عمل کو موقوف کہا جاتا ہے، صحابی کے قول کو، یہ اپنی بات نبی تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ جب نبی تک پہنچاتے ہیں تو وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے، لیکن صحابی صرف اتنا بول دیتے ہیں کہ یہ عمل، یہ حکم ایسا ہے، تو وہ حدیث موقوف کہلاتی ہے۔ عن عمر بن خطاب قال ان الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی ہے، معلق رہتی ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان دعا معلق رہتی ہے، لٹکتی رہتی ہے، حتی تصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ بندہ اپنی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری جو دعائیں ہیں، اگر ہم اپنی دعاؤں میں نبی پر درود نہیں بھیجتے ہیں تو وہ ہماری دعا
آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتے رہتی ہے، تو اس کو اوپر پہنچانے کے لیے پاور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ جب ہم درود پڑھیں گے تو وہ آسمانوں کی طرف دعا بلند ہو جائے گی۔ اب یہ جو جتنی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، تقریباً 6 حدیثیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی یا بھیجنے کی فضیلت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا ہے، درود نہیں بھیجتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ بخیل مانے کنجوس۔ ایک آدمی بخل ایسا ہوتا ہے، بخیلی کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ دبا دبا کر کے رکھتا ہے، تو یہ بخیل وہ ہے جو نبی کا نام لیا جاتا ہے اتنا بخیل ہے وہ درود بھی نہیں پڑھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل سنن ترمذی کی روایت ہے، عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی۔ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور وہ مجھ پر جو ہے درود نہ پڑھے۔ تو اس لیے جب کہیں اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے؟ کم سے کم جو درود ہے، وہ چھوٹا جو درود ہے وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ اگر نہیں پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 نمبر کا بخیل ہے۔ 8ویں حدیث ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے ہیں وہ خسارہ اٹھائیں گے۔ کیسے؟ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاة علی خطی طریق الجنہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی مجھ پر درود بھیجنا بھول جاتا ہے، خطی طریق الجنہ، گویا کہ وہ جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، جنت کا راستہ کھو دیتا ہے۔ فضیلت بھی ہے، وعید بھی ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ جب کبھی موقع ملے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، یہ جتنے اذکار ہیں ان تمام اذکار کے اندر درود شریف کو بھی شامل کر لینا ہے۔ کس کو شامل کر لینا ہے؟ درود شریف کو شامل کر لینا ہے۔ 90 اور آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی، وہ یہ ہے کہ جب آپ منبر پر چڑھ رہے تھے پہلی دوسری تیسری سیڑھی پر آپ نے آمین 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 کہا، پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا خاک آلود ہو وہ شخص یا اللہ کی رحمتوں سے دور ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پا لیا اور اس نے روزے نہیں رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ یعنی بڑا بدنصیب ہے وہ شخص، رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور روزے نہیں رکھتا ہے۔ امید کہ آپ لوگ سب روزہ رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مکمل روزے صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ میں نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا خاک آلود ہو وہ شخص یا پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ میں نے کہا آمین۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے،
ان کے زندہ رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ورنہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا یا پھر جو ہے خاک آلود ہو جائے گا۔ تیسری سیڑھی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کا نام کسی کے پاس لیا جائے، آپ کا ذکر کسی کے سامنے کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو خاک آلود ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ آپ کا نام آنے، آپ کا ذکر ہونے کے باوجود بھی درود نہیں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں اور بڑے بد نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر کم سے کم چھوٹا درود تو پڑھتے ہیں، اور کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ اگر آپ بڑا درود پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جائز ہے۔ تو یہ کل 9 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جس میں 6 حدیثیں فضیلت کی ہیں اور 3 حدیثیں وعید کی ہیں۔ اگر درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بھیجتے ہیں تو اس کی کتنی بڑی وعید ہے۔ درس یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن اگلا جو درس ہوگا اس میں ہم ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہمارا درود نبی کو پہنچتا ہے؟ دوسرا، کن کن مقامات پر درود پڑھنا چاہیے؟ اور تیسرے نمبر پر درود کے کون کون سے صیغے ہیں، یعنی کون کون سا درود ہے جو پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ مارکیٹ میں جو درود چل رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات کل کے درس میں ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔